اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 22 جو کہ اس سورت کی آخری آیت بھی ہے وہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان بیان فرمائی. صحابی ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان ہی پر اس نے وفات پائی ہو تو ہر وہ شخص صحابی کہلاتا ہے. صحابیت کے شرف سے مشرف ہو جاتا ہے وہ. جب کچھ امت میں اختلافات پیدا ہوئے اور گروہوں میں تقسیم ہو رہی تھی اور بعض خوارج قسم کے بدبخت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ طعن و تشنیع بھی کر رہے تھے تو اس وقت صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تھا لا تسبوا اصحاب محمد فواللہ لمقام احدہم ساعتا یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت احدکم عمرہ. صحابہ کو برا بھلا نہ کہا کرو اس لیے کہ صحابیت کا شرف وہ شرف ہے، یہ تمغہ وہ تمغہ ہے. فَلَمَقَامُ أَحْدِهِمْ سَاعَةً یعنی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لمحے کا ایک لمحے کی ملاقات
جس سے ان کو صحابیت کا شرف حاصل ہوا، وہ ایک لمحے کی ملاقات اتنی عظیم ہے کہ خیر من عبادت احدکم عمرہ، تم میں سے کوئی شخص ساری زندگی عبادت کرے، وہ زندگی اس کی 60 سالہ ہو، 70 سالہ ہو، 100 سالہ ہو، وہ 100 سال اللہ کی عبادت کرے تو 100 سال کی نیکیاں بھی جمع کر کے وہ اس درجے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتا جو ایک سیکنڈ، ایک لمحہ ایک صحابی نے اللہ سے، اللہ کے نبی سے ملاقات کر کے جو شرف اور جو سعادت حاصل کی، کہ ساری زندگی کی نیکیاں بھی ایک لمحے کی ملاقات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر لا تسبوا اصحاب محمد، کہا ان کو برا بھلا نہ کہو، تمہاری حیثیت ان کے مقابلے میں ہے کیا؟ بشری تقاضے، کسی سے خطا ہوئی، غلطی ہوئی، نہیں ہوئی، جن کے لیے اللہ قرآن میں 2 بار اعلان کر چکا کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، جن کے لیے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار اعلان کیا میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں نے ان سب کو معاف کر دیا، تم سب کو معاف کر دیا، یہ تو خطاب ان سے ہے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، یہ پوری امت کو بتایا جا رہا ہے کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں ان کی زندگیوں میں یا ان کے احوال اور سیرت کے حوالے سے کیڑے نکالنے والے، ان کی غلطیوں پہ کیچڑ اچھالنے والے، خطاؤں پہ جو بشری تقاضے سے ہو جاتی۔ تو صحابہ کرام کو اللہ نے یہ مقام اور درجہ عطا کیا۔ عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد خیر قلوب العباد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فاصطفاہ لنفسہ فابتعثہ اللہ برسالتہ۔ اللہ باوجود اس کے کہ عالم الغیب ہے، وہ خالق کائنات ہے، لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے۔ اس نے پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، پوری کائنات کے لوگوں کے دلوں میں سب سے زیادہ جس دل کو صاف ستھرا اور پاکیزہ پایا وہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے۔ تو فَابْتَعَثَهُ اللَّهُ بِرِسَالَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کے لیے چن لیا، انہیں رسول بنا لیا۔ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ قلب محمد بعد قلب محمد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، جن دلوں کو سب سے زیادہ پاکیزہ صاف ستھرا پایا قلب محمد کے بعد، جو سب سے پاکیزہ صاف ستھرے خالص دل تھے، اللہ نے ان کو چن کر اپنے نبی کے صحابی بنا دیے۔ فجعلہم وزراء نبیہ، اپنے نبی کے وزیر بنا دیا، اپنے نبی کے ساتھی بنا دیا، اپنے نبی کے ساتھی صحابہ بنا دیا۔ تو اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے صحابہ۔ اس لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایمان والو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہم
صحابہ کرام پر تان و تشنی اور ان کی غلطیوں سے اپنی زبان کو روک کر رکھے اور ان کے محاسن اور خوبیاں بیان کریں، ان کی شان کے تذکرے کریں، ان کی عظمت بیان کریں، ان کی اچھائیاں بیان کریں بتقاضۂ بشری تقاضے سے۔ خطا تو معصوم عن الخطا تو صرف انبیاء، ہمارا عقیدہ ہے معصوم عن الخطا تو صرف نبی لوگ، انبیاء کے بعد ہر ایک سے غلطیاں ہو سکتی۔ یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ ہم ان کی غلطیوں سے اپنی زبان کو روکیں اور ان کے محاسن کو بیان کریں۔ جو ان کی غلطیوں کو اچھالتے ہیں کسی بھی صحابی کی، یہ تمام صحابہ کے وہ عقیدہ اہل سنت پر قائم نہیں۔ تمام اہل سنت، جن میں اہل سنت کا جب لفظ آتا ہے تو اس میں سر فہرست اہل الحدیث آتے ہیں، اور پھر اہل سنت کے دیگر فرق شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، ماتریدی، اشعری، یہ سارے فرق آتے ہیں کہ تمام اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے، یعنی روافض کے علاوہ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، کہ صحابہ سارے سچے، صحابہ سارے قابل اعتبار، صحابہ سارے عدل و انصاف پر قائم۔ کسی صحابی پہ نقد کرنا، تنقید کرنا بعد کے کسی شخص کو حق نہیں پہنچتا۔ یہ متفقہ تمام ہمارے اسلاف کا یہ فیصلہ ہے کہ اپنے دین کو بچانا ہے تو یہ طریقہ ہے، اپنے دین کو بچا سکتے ہو، ورنہ ان کی بشری تقاضے سے ہونے والی غلطیوں کو تمہارے دلوں میں بٹھا کر ان کے بارے میں منافقین تمہارے دلوں میں بغض ڈالیں گے۔ جب ان کے دلوں میں بغض آئی تو پیغمبر کا دین، قرآن اور حدیث ہم تک پہنچانے والے وہی جماعت ہے۔ جب ان کے بارے میں بغض آ جائے گا تو قرآن اور حدیث سے ہمارا رابطہ خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ یہ منافقین کا طریقہ ہے کہ قرآن و سنت سے، قرآن و حدیث سے لوگوں کا رشتہ توڑنے کے لیے وہ صحابہ پہ حملے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں کہ ہاں فلاں صحابی نے یہ کہا، ان کا اشارہ نشان نہیں تھا، انہوں نے یہ کر لیا، اس طرح ان کے دلوں میں بغض آئے اور وہ واسطہ ہے قرآن کو ہم تک پہنچانے کا، وہ سبب اور ذریعہ ہے سنت کو ہم تک پہنچانے کا۔ تو جب ان کا کردار مشکوک ہو جائے گا، یہ قرآن بھی پھر مشکوک ہو جائے گا، حدیث اور سنت پہ بھی ایمان اٹھ جائے گا۔ اس طرح دین الہی، دین اسلام سے اس امت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ یہ منافقین کا وار ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں امام طحاوی عقیدہ طحاویہ میں، عقیدے کی کتاب میں، کیونکہ علماء اہل السنہ نے اس کو عقیدے میں لیا، حالانکہ عقیدے میں ایمانیات عام طور پر لی جاتی ہیں، لیکن عقیدے کی کتابوں میں صحابہ پہ بحث ہے، صحابہ پر ایمان پر بحث ہے۔ کیوں؟ ان کے انکار سے قرآن کا انکار آتا ہے، ان کے انکار سے سنت کا انکار آتا ہے۔ عقیدے کی کتاب میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ نُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْخَيْرِ حُبُّهُمْ إِيمَانٌ وَدِينٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ فرماتے ہم تمام اہل السنہ کے جتنے مکاتب فکر ہے، ہمارا متفقہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ سے محبت رکھنی، کسی ایک صحابی کی
شان میں نہ تنقیص کرنی ہے، کمی کرنی ہے، نہ اس میں مبالغہ آرائی کرنی ہے کہ اسے حد سے بڑھانا ہے، نبی سے یا اللہ سے ملا دینا ہے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی بھی ایک صحابی جس کی ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کے نبی سے ملاقات شامل ہے، ثابت ہے، کسی ایک پر بھی ہم تبرہ نہیں کریں گے۔ اور ہم نے بالاجماع یہ فیصلہ جاری کر دیا ہے اپنی عوام کے لیے کہ ہر اس شخص سے نفرت رکھو جو صحابہ سے نفرت رکھتا ہے، ہر اس شخص سے نفرت کرو جو کسی صحابی سے نفرت کرے، اس سے محبت نہ کرو۔ کیوں؟ صحابہ سے محبت ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ سے بغض رکھنا کافروں کا طریقہ تھا یا منافقوں کا طریقہ تھا یا سرکشوں کا انداز تھا، صحابہ سے بغض رکھنا ایمان والوں کا طریقہ کبھی نہیں رہا۔ تو یہ ہے صحابہ کی جماعت۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں، یعنی قرآن میں، اب دیکھیے نا کہ صحابہ پر ایمان لائے بغیر، ان کی عظمت کو مانے بغیر ہم قرآن پر ایمان نہیں لا سکتے۔ قرآن میں صحابہ کی عظمت بیان ہے، خاص طور پر سورہ آل عمران، سورہ انفال، سورہ توبہ، سورہ احزاب، تو صحابہ کے ذکر سے بھری پڑی۔ زیادہ تر حصہ ان سورتوں میں صحابہ کرام کا بیان ہے۔ جنگ بدر کا بیان ہے، کسی میں جنگ احد کا بیان ہے، غزوہ احزاب، یعنی احزاب، غزوہ احزاب، احزاب نام کی قرآن میں صورت ہے جو صحابہ کرام کا ایک معروف معرکہ ہے۔ غزوہ تبوک، سورہ توبہ میں ایک بڑا ذکر، ایک بڑا حصہ غزوہ تبوک کے بارے میں ہے، غزوہ حنین کا ذکر ملتا ہے۔ یہ سارے غزوات، ان میں صحابہ کا ذکر ہے، صحابہ کا ذکر ہے، صحابہ کا کردار ہے، صحابہ کے احوال ہے، صحابہ کی دعائیں ہیں، صحابہ کرام کی مناجات ہیں، صحابہ کی چلتی ہوئی تلواریں ہیں، صحابہ کرام کا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ سینہ صبر کر کے کھڑا ہونا ہے، صحابہ کا دشمن پہ غالب ہونا ہے، مال غنیمت لینا ہے، مال غنیمت کو تقسیم کرنا ہے۔ ان صورتوں میں ان جہاد کی برکات، اور یہ ذکر کس کا؟ صحابہ کا۔ اللہ کہیں فرما رہا ہے، اس وقت کو یاد کرو، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، دیکھو تمہاری میں نے مدد کی۔ کم نبی سے خطاب ہوتا تو نصرکا ہوتا، یہ نصرکم، اللہ صحابہ سے براہ راست قرآن میں خطاب کر رہا ہے۔ وَأَنْتُمْ، تم، صحابہ سے خطاب ہے، تم جب مجھ سے مدد مانگ رہے تھے، تم کمزور پڑ رہے تھے، میں نے تمہاری بدر میں مدد کی۔ اس وقت کو یاد کرو، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ، جمع کے سیگے، میرے پیغمبر کے ساتھیوں، اس وقت کو یاد کرو، تستغیثون ربکم، جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو کہ میں نے 1000 فرشتے، میں نے 3000 فرشتے، میں نے 5000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجنے کا تم سے وعدہ کر دیا تھا۔ یہ صحابہ کرام سے خطاب ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، اس وقت کو یاد کرو جب تم میدان بدر میں اس سائیڈ پہ کھڑے تھے اور کافر اس سائیڈ پہ کھڑے تھے۔ انتم، صحابہ کرام سے خطاب ہے قرآن مجید میں۔ صحابہ کے ذکر کے بغیر کون سا قرآن لایا جائے؟ قرآن پر ایمان صحابہ کی عظمت کو مانے بغیر لا ہی نہیں سکتا بندہ، پیغمبر کی سیرت کو بھی نہیں مان سکتا۔ پیغمبر کی سیرت میں کیا ملے گا؟
पैगंबर की सीरत में क्या मिलेगा? आप पैगंबर की सीरत की किताब कोई भी उठाएं, आपको कहीं बिलाल की हिचकियां नजर आएगी, कहीं खब्बाब बिन अरत की आहें नजर आएगी, कहीं अम्मार की कुर्बानियां नजर आएगी, कहीं पूरा घराना यासिर बीवी समेत सुमैया अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हुए नजर आएंगे, कहीं आपको हिजरत हबशा नजर आएगी। कौन हबशा की तरफ हिजरत करके जाए? कौन जा रहे हैं? आप पैगंबर की सीरत की कोई किताब उठा के देखें, किसी ने लिखी है। आपको अबू बकर का जिक्र मिलेगा, आपको उमर मिलेंगे, उस्मान का तस्करा होगा, अली का तस्करा होगा, सारे असहाबे मोहम्मद का तस्करा होगा। आप नबी की हिजरत को देखें, हिजरत में कौन नजर आएगा आपको? आगे इस्तकबालियों को देखें, आप नबी के असफार को देखें, सफरों को देखें कि आप फलां सफर के लिए, वो सफर उम्रे का हो, वो सफर हज का हो, वो सफर जिहाद का हो, कोई भी सफर है, आपको सीरत में यही कुछ मिलेगा ना। तो नबी अकेले नजर नहीं आएंगे, हर जगह आपको सहाबा कराम का जिक्र मिलेगा। तो सहाबा की अजमत पर हमारा ईमान, इसको माने बगैर ना हम कुरान को मान सकते हैं, ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत को मान सकते। वो आयत का तर्जुमा जो पढ़ी है आपके सामने, वो भी सुना दूं, रह न जाए। अल्लाह ताला ने शान में कई आयत नाज़िल फरमाई। इस आयत का जरा मुलाहजा फरमाए, पढ़ के देखें, फिर कुरान उठाएं, सूरह मुजादला आखिरी आयत, अल्लाह फरमाते हैं ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युआद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलह। ऐ मेरे नबी, खिताब नबी से है, ऐ मेरे नबी, जो लोग आप पर ईमान ले आए हैं, अल्लाह पर ईमान ले आए हैं, ये कभी मेरे और तेरे दुश्मनों को अपना दोस्त नहीं बनाते। जो मेरे दुश्मन हैं या तेरे दुश्मन हैं मेरे नबी, ये जो आप पर ईमान लाए हैं, ये उनको अपना दोस्त नहीं समझते। वलौ कानू आबाअहुम, अगरचे वो उनके वालिदैन क्यों ना, वो उनके वालिदैन क्यों ना, और अबनाहुम, औलादें क्यों ना। कहा था ना सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने, जब बेटा इस्लाम लाया और कहा अब्बा जान, फलां ग़ज़वे में जब आप मुसलमानों की तरफ से थे और मैं दूसरे ग्रुप में था, आप मेरी तलवार के सामने आते थे, मैं चाहता आपकी गर्दन उड़ा लेता, लेकिन बाप की मोहब्बत तलवार का रुख फेर देती थी। सिद्दीक ने कहा तेरे दिल में कुफ्र की मोहब्बत थी, इसलिए अल्लाह की कसम तू मेरे सामने आता, मैं मोहम्मद का दुश्मन समझ के तेरी गर्दन उड़ा देता। कोई भी हो, फरमाया भले इख्वानकुम, इनके भाई बहने क्यों ना हो, और अशीरतुहुम, इनका खानदान क्यों ना हो। उसारा बदर के बारे में, बदर के कैदी जो थे, अल्लाह के नबी ने मशवरा किया था, सूरह तौबा में जिक्र पूरा मौजूद है। बताओ अबू बकर आपकी राय क्या है, इनको क्या करे? कहा अल्लाह के नबी, इस वक्त हम लोग कमजोर हैं, सहाबा भी कमजोर हैं, इनसे फिदिया लेके छोड़ दिया जाए। एक तो एहसान के बदले में कुछ फवायद, दूसरा ये कि माली तौर पर मुसलमान कमजोर हो तो ताकतवर हो जाएंगे, इनको फिदिया दे के छोड़ दिया जाए। उमर तुम क्या कहते हो? अल्लाह के नबी, मेरा जी चाहता है अबू बकर के रिश्तेदार इनके हवाले करें, मेरे रिश्तेदार मेरे हवाले करें, अली के रिश्तेदार अली के हवाले करें, इनकी गर्दनें उड़ाएं, ये आपसे लड़ने कैसे आए थे। मेरी राय है, अबू बकर की राय की तरफ ज़्यादा सहाबा का ख्याल हो गया, रुझान हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, अबू बकर की राय को लेते हैं, फिदिया लेके इनको छोड़ दिया गया। बुखारी में हदीस है कि अगले दिन उमर गए
تو اللہ کے نبی اور ابو بکر ساتھ بیٹھے ہوئے زارو قطار رو رہے. عمر جا کے بیٹھ گئے. کہا اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ مجھے بتائے نا، کوئی ایسی بات ہے تو میں بھی تمہارے ساتھ رو لوں. اور رونا نہیں آئے گا تو کم سے کم رونے والی شکل تو بنا کے بیٹھوں میں بھی، کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے تو. نبی نے روتے روتے گردن اٹھائی اور کہا عمر یہ سامنے درخت دیکھا ہے؟ جی ہاں. کہا آج اللہ تعالیٰ نے عذاب یہاں تک بھیجا تھا، عذاب یہاں تک بھیج کر قرآن کی یہ آیت نازل کی سورہ توبہ کی کہ اگر ہلاکت کے فیصلے پہلے سے طے نہ ہوتے تو تم نے جو فدیہ دے کے ان کو چھوڑا ہے آج اس عذاب کی لپیٹ میں تم سب کو دے دیا جاتا، تم سارے برباد ہو جاتے. لیکن فیصلے ہلاکت کے ہو چکے، لہذا اسی وقت ہی ہر ایک کی موت آئے گی. لیکن فیصلہ جو کیا ہے، اگر یہ بات پہلے سے طے شدہ نہ ہوتی تو آج یہ عذاب تم سب پہ آ جاتا اور سارے ہلاک ہو جاتے. عمر جو ہم نے تمہارے مشورے کو نہیں لیا، یعنی اللہ بھی یہی چاہتا تھا جو عمر تم چاہ رہے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ. ہاں جب فدیہ لینے کی باری آئی، انصار آئے، کہنے لگے اللہ کے پیغمبر عباس کا فدیہ معاف کر دیتے ہیں، عباس کا فدیہ معاف کر دیتے ہیں. ابن اختنا، یہ ہمارا بھانجا ہے، اس کی والدہ یہاں سے تھی، انصار سے تھی، لہذا اس کا فدیہ معاف کر دیتے ہیں. نبی علیہ السلام کے چچا بھی تھے عباس. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فدیہ سب سے لو، ایک درہم کی کمی بھی عباس کے فدیے سے نہ کرنا، پورا فدیہ لینا، کیونکہ عباس نبی کا چچا ہے. کہیں یہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ اپنوں کو فدیے معاف کر دیے اور دوسروں سے وصول کر لیے. جو فدیہ سب سے لیں گے عباس سے بھی وہی فدیہ لیں. بھلے وہ نبی کا چچا ہے تو کیا ہوا، اس وقت وہ دشمنوں کی صف میں ہو کے آیا، دشمنوں کی طرف سے آیا ہے. تو قرآن کہتا ہے دوست نہیں مانتے، بھلے ان کے والدین ہوں، اولادیں ہوں، بہن بھائی ہوں، خاندان ہو. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اے لوگو، اولئک، صحابہ کی طرف اشارہ کیا اللہ نے کہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا. ایک معروف مقولہ ہے نا کہ یہ بات تو لوہے پہ لکیر ہے، لوہے پہ لگی لکیر مٹ سکتی ہے لیکن اللہ کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا. یاد رکھیے، اللہ نے فرمایا کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہ کہتے ہیں وہ ظاہر سے کچھ اور تھے، ان کے دلوں میں کچھ اور تھا. یہ اللہ ان کے دلوں کا تزکیہ پیش کر رہا ہے، ان کے دلوں کا تزکیہ پیش کر رہا ہے. اللہ عالم الغیب دلوں کے راز وہ جانتا ہے یا یہ جانتے ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے ایمان لکھ دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ. دوسرا تمغہ اپنی جناب سے خصوصی مدد فرماتا ہے اللہ ان کی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. یہ تیسرا تمغہ ہے کہ اللہ انہیں فوت کرنے کے بعد جنات میں، ایک جنت نہیں، ان کے لیے اللہ نے کئی جنتیں رکھی ہیں، کئی بہشتیں رکھی ہیں جن میں اللہ داخل کرے گا اور خالدین فیہا، جہاں سے ان کو کوئی نکال نہیں سکے گا، ہمیشہ وہاں رہیں گے. اور تمغہ فرمایا اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ. ایک تم بناتے ہو حزب اللہ. صحابہ کو اللہ نے حزب اللہ کہا کہ یہ اللہ کی جماعت ہے. اولئک، یہ سورت
اولئکا اسم اشارہ جمع کا صیغہ، اشارہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سارے صحابہ. اولئکا حزب اللہ، فرمایا یہ بظاہر محمد الرسول اللہ کی جماعت کہلاتی ہے، حقیقتاً یہ اللہ کی جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یاد رکھو اللہ کی جماعت ہی کامیاب جماعت ہے. اللہ کی جماعت ہی کامیاب جماعت. حدیبیہ کا موقع دیکھیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. مؤمنین اور متقین کا ذکر قرآن میں سینکڑوں مرتبہ آیا ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو مومن اور متقی کون تھے؟ صحابہ تھے. تو وہ ساری آیات صحابہ کے بارے میں کہ وہی مؤمنین متقین سب سے پہلے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ خوش ہو گیا ہے ان ایمان والوں سے جو ایک درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. اللہ خوش ہو گیا، اللہ تو ان سے خوش ہو گیا. کوئی ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے. اللہ نے ان کو مؤمنین کہا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین. کن کو؟ ان 1500 صحابہ کو جنہوں نے حدیبیہ میں موجود ایک درخت کے نیچے بیعت کی تھی. بیعت کن کے بارے میں کیا تھی؟ کہ عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. ایک افواہ مشہور تھی کہ عثمان کو مکہ والوں نے شہید کیا، جھوٹی افواہ تھی. تو عثمان کی عظمت کو بھی سمجھیں کہ عثمان کی شہادت کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، عثمان کا بدلہ لیے بغیر نہیں جائیں گے. یہ بیعت ہو رہی تھی. اور اللہ فرما رہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین. آگے کیا ہے؟ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے میں اعلان کر رہا ہوں، میں ان کی دلوں کی دھڑکنوں سے واقف ہوں. فعلم ما فی قلوبہم، دلوں کے راز جاننے والا کہتا ہے میں ان کی دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہوں، اس لیے میں انہیں مومن کہہ رہا ہوں، ان کے لیے رضا کا اعلان کر رہا ہوں. خالی یہ نہیں، فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، میں نے ان پہ سکون بھی طاری کیا. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، پھر آگے چل کر فتح مکہ جیسی عظیم نعمت بھی میں نے اس کو ان کو عطا کی. یہ کنہوں نے مکہ فتح کیا تھا؟ فتح مکہ کرنے والے 10,000 صحابہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ. اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے کہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. تو یہ سارے صحابہ کی عظمت اللہ تعالیٰ قرآن میں جگہ جگہ بیان فرما رہے ہیں. تو ان کے ایمان پہ شک کرنا، ان پہ تبرہ کرنا، یہ کسی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا. ان کی ذاتی معاملات اور ان کے کردار کشی کرنا، بعض سیاسی ہو جانے والی بشری تقاضے سے غلطیاں ان پہ کیچڑ اچھالنا کسی مسلمان کا شیوا اور مسلمان کا کردار نہیں ہو سکتا. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہما کی بات آئی حدیبیہ کے حوالے سے. یہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں اللہ نے ایسی ایک نعمت سے نوازا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر کی امت تک ہمیں تاریخ میں، سیرت میں کی کتابوں میں وہ شرف جو عثمان کو ملا وہ کہیں نظر نہیں آتا کہ یکے بعد دیگرے اللہ نے ان کو پیغمبر کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کی سعادت حاصل ہوئی. 2 بیٹیوں سے یکے بعد دیگرے سعادت حاصل ہونا، یہ ایک عظیم اور امتیازی صفت اور سعادت ہے جو سیدنا عثمان کے حصے میں آئی. سیدنا عثمان کی شہادت مدینہ میں کس انداز میں ہوئی، ایک دردناک واقعہ ہے. مدینہ کی تاریخ میں سب سے سیاہ اور انتہائی لوگوں کے کلیجوں کو پھاڑ دینے والا واقعہ
سیدنا عثمان کی شہادت ہے. شہادت عثمان کے بارے میں تاریخ مورخین نے 2 تاریخیں بتائی ہیں کہ یا تو 12 ذی الحج تھی یا 18 ذی الحج. معروف 18 ذی الحج ہے، بعض محققین نے 12 کو ترجیح دی، لیکن معروف جو ہے وہ 18 ذی الحج کی تاریخ ہے. 18 ذی الحج. اور 4 صدی ہجری کے ایک بدبخت نے اسی 18 ذی الحج کو اپنی سب سے بڑی عید کا دن قرار دیا تھا، عید غدیر کے نام سے. اور خوشیاں اور جشن، ناچ گانے، جلوس اور طرح طرح کی فحاشیوں کا ارتکاب 4 صدی ہجری میں اسے پتا چلا. 350 سال گزر چکے تھے، پہلے کسی کو پتا نہیں چلا کہ مقام غدیر میں اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام 1 لاکھ صحابہ سے علی کی خلافت کا وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے. نہ علی کو پتا تھا، نہ عباس کو، نہ کسی صحابی کو، نہ تابی کو، نہ تبع تابی کو. جب یہ سارے ادوار جو خیر القرون بالاشہاد، نبی کی شہادت سے خیر القرون ہے، جنہیں سب سے بہترین ادوار کہا گیا ہے، جب یہ سارے ختم ہو گئے، معز الدولہ نامی ایک بدبخت حکمران حکومت سنبھالتے ہیں، اور اس نے کئی خرافات اس امت کے اندر پیدا کی، اور اس نے ہی سب سے پہلے لوگوں کو بتایا کہ آپ نے خطبہ خم غدیر میں جب حجت الوداع سے واپس آ رہے تھے، تمہیں پتہ نہیں جب کہا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں دوست علی اس کا دوست. اس وقت اللہ کے پیغمبر نے اپنے بعد علی کے خلیفہ ہونے کی بیعت لے لی تھی، معاہدہ لے لیا تھا. اس کو پتا چلا، لہذا یہ سب سے بڑی عید ہے ہماری. عید الاضحیٰ سے بڑی عید ہے، عید الفطر سے بڑی عید ہے کہ اس دن اللہ کے پیغمبر نے علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ صحابہ کو پابند کیا اور ان سے معاہدہ لیا. وہ 1 لاکھ اور 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک کی نہ شہادت ہے نہ ان کو پتا تھا. اس پر کس نے وحی کی؟ ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم. شیاطین اپنے دوستوں کی طرف وحی کرتے ہیں، ان کے کانوں میں القاء کرتے ہیں ایسی باتیں تاکہ امت میں وہ فتنہ اور فساد برپا کر سکے. اس دن سے یہ عید غدیر خم منائی جانے لگی ہے، اور اس کا غالباً مقصد، کیونکہ وضاحت نہیں کی گئی، وضاحت اسی بات کو، غالباً مقصد سیدنا عثمان کی شہادت پہ خوشی منانا تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں ایک معروف تاریخ جو ہے وہ 18 ذی الحج کی تھی. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر صحابہ وہ معصوم عن الخطا نہیں، لیکن ان کی عظمتیں، ان کا مغفور ہونا، ان کے لیے معافی کے اعلان اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیے، محمد الرسول اللہ نے اپنے فرامین میں بتائے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سورۃ الحدید میں اللہ نے ایک اعلان کیا ہے کہ وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، جہاد کیا، خرچ کیا، قربانیاں دی، اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے، جہاد کیے، قربانیاں دی، یہ دونوں درجے میں برابر نہیں ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى جنت کا وعدہ اللہ سارے صحابہ کے ساتھ ہے. وہ چاہے فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے یا بعد میں لائے، کسی دور میں بھی جو ایمان لائے، جو صحابی ہیں، وَكُلًّا سورہ حدید آیت نمبر 10 وعد اللہ الحسنى، اللہ نے جنت کا وعدہ سب کے ساتھ کر رکھا ہے. تو یہ وہ عظیم جماعت ہے کہ جن سے اعراض اور منہ موڑا نہیں جا سکتا بحیثیت مسلمان. اللہ تعالی ہمیں ان کی عظمت کو سمجھنے کے ساتھ ان کی پیروی اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.